فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری لمحات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا رویہ تھا، اس وقت کیا لوگوں پر کیفیت طاری تھی، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا رد عمل تھا. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو دن جو ہے وہ صحابہ کے لیے بڑا ہی کٹھن اور مشکل دن تھا. ان صحابہ کو اپنا ہوش بھی نہیں رہا تھا کہ ان کے پاس کھڑے ہونے کی بالکل بھی طاقت اور ہمت نہیں تھی، بولنے کی سکت ختم ہو گئی. کچھ صحابہ کو تو اللہ کے نبی کی، بلکہ موسٹلی یہ تھا کہ کسی کو اللہ کے رسول کی موت کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا. جیسے ہوتا ہے نا، چیز سامنے ہو گئی آپ یقین ہی نہیں کرتے، نہیں ایسا نہیں ہوا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، میری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن یہ نہیں، حقیقت کو جھٹلاتے ہیں. اسی طرح شدید غم میں سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر رہے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں کے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ اپنی قیامگاہ سے گھوڑے پر آئے اور آ کے اترے، مسجد کے اندر گئے، کسی نے آپ سے کوئی بات نہ کی. اس کے بعد آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یمنی چادر تھی. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے سے چادر کو اٹھایا اور جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور پھر رونے لگ گئے اور کہا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت طاری نہیں کرے گا. جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پہ طاری ہو چکی ہے. یہ واحد صحابہ تھے جنہوں نے اتنے اعتماد کے ساتھ اللہ کی موت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اقرار کیا تھا، اور سب صحابہ اس حقیقت سے انکار کر رہے تھے. اس سے ان کی شجاعت اور ان کے اپنے، کیا ان کو نہیں تھا دکھ ہونا، ان کی اپنی حواس پہ کنٹرول اور ان کا اپنے آپ پہ ایک ضبط جو تھا، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اتنی مصیبت اور اتنی شدید غم میں بھی حقیقت کو جھٹلانے والے نہیں تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باہی تشریف لائے تو جو لوگ ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. حضرت عمر بھی یہ بات کہہ رہے تھے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا، اجلس یا عمر، بیٹھ جاؤ عمر. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. یہ نہیں تھا کہ وہ دوسرے سے اختلاف کر رہی تھی، ایک محبت تھی نا، ہر ایک کس کو انسان محبت میں اپنا آپ کھو دیتا ہے، اپنے حواس کو بیٹھتا ہے، حقیقت کو بھول جاتا ہے. کچھ لوگ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، حقیقت کو نہیں جھٹلاتے اور مقابلہ کرتے ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ ان میں سے تھے جو مقابلہ کر رہے تھے اور ان کو مقابلہ کرنا تھا. اتنے میں لوگ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے تو رضی اللہ عنہ انہوں نے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، سنو، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. کتنی خوبصورت بات، کہ ایک 2 ٹوک بات کہی کہ اللہ کو صرف، معبود کو عبادت، معبود کو موت نہیں آتی، انسانوں کو تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ایک آیت جو ہے پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کی جو گزر چکی ہیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں گے یا انہیں شہید کر دیا جائے گا تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تو جو شخص اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ ان قریب شکر گزار بندوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب صحابہ اس بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ پڑھی آیت، تو اس سے سب کے دماغ کی جو گتھیاں وہ سلجھ گئیں، سب لوگ چکنے ہو گئے اور اس آیت کو اتنی محبت سے دیکھنے لگے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو اس آیت کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو سب نے اس آیت کو سیکھا، اور اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا تو وہی اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا۔ اس میں اللہ نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول فوت ہو جائیں گے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ سب کو لگنے لگا کہ ہم تو ایڑیوں کے بل پھرنے والے بننے جا رہے ہیں، تو اس پر پھر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کی تو لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس آیت کی تلاوت کرتے سنا۔ جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں سکتے میں آ گیا، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پہ گر جاؤں گا۔ یعنی جب یقین آیا کہ واقعی اللہ کے رسول چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو اس وقت پھر بہت بری ان کی حالت ہو گئی، اور اس حالت میں وہ اپنا اس قدر رکت طاری ہو گئی کہ اپنا بوجھ اٹھانا بھی ان کو مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ جب آپ کا بہت قریبی اور خاص طور پہ جو نبی ہو، جو آپ کو سکھا رہا ہے، جو زندگی بتا رہا ہے، جو آپ کا گائیڈر بھی ہے، ہر چیز آپ اپنے نفس سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، تو واقعی پھر ایسی کیفیت آ جاتی ہے ایک بار آپ یقین ہی نہیں کرتے اس کے جانے کا، سکتے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب یقین ہوتا ہے آہستہ آہستہ تو پھر آپ کی کیفیت اور آہستہ آہستہ بہت بری ہونے لگتی ہے اور آپ بہت غم محسوس کرتے ہیں۔ اس موقع پر اس آیت نے جو اللہ کے رسول کی وفات پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھی تھی، یہ ان کی شجاعت، جرأت اور بہادری کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اس وقت ثابت قدم رہنا بڑا مشکل تھا۔ آپ کا لیڈر جا رہا ہے اور آپ کو لیڈ کرنا ہے، تو بہت بھاری ذمہ داری تھی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس کو لیڈر بنانا تھا اسی کو ثابت قدمی عطا کی۔ ہو سکتا تھا کہ سب لوگ، حضرت عمر بھی اس بات کا یقین کر لیتے، لیکن پھر لوگ کس کو اپنا لیڈر بناتے؟ ایک تو اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے پہلے ہی ان کو اپنے مسئلے پہ کھڑا کر دیا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کی نظر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عزت بڑھنی تھی نا، تاکہ وہ اپنے لیڈر کی تعریف کر سکے، عزت کر سکے، ان پہ یقین کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کتنا خوبصورت کام کیا کہ اللہ کے نبی کی وفات سے بڑھ کر کون سی مصیبت والی گھڑی تھی، تو اس مصیبت والی گھڑی میں اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھنے کی توفیق دی، اور پھر انہوں نے اپنی بہادری کا، شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ میں یہ بات کروں، جیسے آج ہم ڈر جاتے ہیں نا بات کرنے سے، سارے لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں اور میں ڈیفرنٹ کہوں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان چند کلمات اور قرآن کی آیت کی وجہ سے جو لوگ فرتے غم کی وجہ سے بڑے حیران پریشان تھے، ان کو ہوش آیا، ان کی حیرانی اور پریشانی ختم ہوئی، اور پھر وہ جان گئے کہ اللہ ہی حی القیوم ہے، وہی ایک ذات ہے جو موت سے مستثنی ہے، وہی ذات ہے جو تنہا عبادت کی مستحق ہے۔ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی باقی رہے گا، کیونکہ اسلام کا جو اصل معبود ہے، جو خالق ہے، جو اسلام جس نے نازل کیا اور سکھایا وہ تو اللہ ہے۔ تو گائیڈر اللہ تعالیٰ کے پاس گیا ہے، لیکن جس کا دین ہے، جو سب کچھ ہے، وہ تو ہمارے پاس ہی ہے۔ تو آج بھی ہم نے یہی سیکھا تفسیر میں بھی کہ ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ ہے اللہ کی۔ اس لیے ہمیں جو کھوئی ہوئی چیزیں ہیں ان کے غموں سے نکل کر اس حی قیوم کی عبادت کرنی چاہیے، جو اصل عبادت کا حقدار ہے، کیونکہ اگر بندوں کی عبادت کریں گے تو بندے تو مر جائیں گے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ رہتا ہے۔ بندوں کی عبادت کرنے والا
ہار جاتا ہے، جب اس کا بندہ اسے چھین لیا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے بندوں کی خدمت اور محبت کرنی چاہیے، تاکہ بندہ جائے تو ہماری زندگی نہ رکے بلکہ ہماری زندگی ویسے کی ویسے ہی چلتی رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. ہماری ذہن میں جتنی بھی الجھنیں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، جتنے بھی درد ہیں، غم ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے نکال کر بہترین فیصلے کرنے کی اور توحید پر ہمیشہ قائم رہنے کی، توکل مضبوط کرنے کی، اللہ سے امید باندھنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، اس کو حی و قیوم ماننے کی، لوگوں سے امید باندھنے کی بجائے اللہ کے در پر اپنی جبین جو ہے وہ جھکانے کی اللہ میں توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.